سیاست چمکانے کے لیے اداروں پر انگلیاں اٹھانے والے کسی قیمت پر جمہوریت کے علم برادر نہیں ہو سکتے. تمام ادارے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان سے گفتگو. آئینی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا. پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک سمیت سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. معاشی میدان میں حکومتی کامیابیوں پر ترجمانوں کو آگاہ کیا جائے گا. مریم نواز اور بلاول بھٹو کی شہید بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری. پھولوں کی چادر چڑھائی. مریم نواز سکھر سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گی. مریم نواز نے نوڈیرا ہاؤس میں بلاول بھٹو کے ہمراہ ناشتہ بھی کیا. بلاول بھٹو نے مریم کی دورہ رائیونڈ کی دعوت قبول کر لی. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ ہے پاکستان کی حقیقی جمہوریت کی اصل تصویر. عوام کی خاطر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے میثاق جمہوریت کی بنیاد رکھی تھی. وہ امانت آج بلاول اور مریم کی صورت آئندہ نسلوں کو منتقل ہو چکی ہے. آئین اور جمہور کے قاتلوں کی پھیلائی ظلمت اور سیاہی مٹ رہی ہے. اپوزیشن کی لڑائی عمران خان سے نہیں نیب سے ہے. ان کی لڑائی ہے کہ منظور پاپڑ والا اور باقی کیسز بھول جاؤ. عمران خان این آر او دیں گے یہ نیب ختم ہوگا. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں یہ ضیاء الحق کے پالیشے اور مالشے ہیں. آصف زرداری نے کرائم میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. آپ نے انڈر 19 کے ساتھ ہی کھیلنا ہے تو دوستوں پر رحم کریں. جے یو آئی خود انتشار کا شکار ہے. لانگ مارچ اور لانگ مارچ میں فرق ہوتا ہے. اپوزیشن سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی اور استعفے بھی نہیں دے گی. 1 جنوری سے گاڑیوں کی رجسٹریشن 24 گھنٹوں میں ہوگی. اسلام آباد کے پٹوار خانے بند ہوں گے. پاکستان کی آدھی آبادی پنجابی ہے. پی ڈی ایم کا اسٹیٹ پنجاب دشمن پارٹیز کی آماج گاہ ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں نام نہاد قوم پرست اربوں روپیہ ڈکار کر اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پنجاب کو گالی دیتے ہیں. 10 سالوں سے بلوچستان کو اوسطاً 400 ارب روپیہ ہر سال ٹرانسفر ہوتا ہے. بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ ہے. یہ پیسہ کہاں گیا؟ گڑھی خدا بخش میں مولانا راج کماری اور شہزادے کے مابین اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. 11 جماعتوں کا غیر فطری اتحاد عبرتناک انجام سے دوچار ہونے والا ہے. معاون اطلاعات پنجاب فردوس عاشقوان کہتی ہیں مولانا راج کماری اور شہزادہ ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہے ہیں. بار بار تاریخیں دینے والوں کا مستقبل تاریک ہو چکا. آر یا پار کے نعرے لگانے والوں کی منفی سیاست پار ہو چکی. عمران خان جیسے ایماندار لیڈر کے سامنے پی ڈی ایم کی حیثیت دونوں جیسی ہے. ان میں سے استعفے دینے کی ہمت ہے نہ لانگ مارچ کرنے کی جرت. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت. محکمہ تعلیم سندھ میں 7 کروڑ سے زائد کی کرپشن کیسز میں سینئر اکاؤنٹنٹ ٹھٹا عرفان احمد شیخ کی برطرفی کے خلاف درخواست مسترد. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہمیں معلوم ہے حکومتی اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے. یہ تو 7 کروڑ کی خرد برد ہے. 7 ارب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. عدالت نے 2 رینجر اہلکاروں کی ملازمت سے برطرفی کے خلاف اپیل مسترد کر دی. کراچی میں سماعت کرنے والے بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الحسن کی طبیعت ناساز. 3 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس سجاد علی شاہ شامل. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر پاکستان پوسٹ آفس امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی اسکیم 33 کی زمین پر قبضے کے خلاف مظاہرہ. مظاہرین کا کہنا ہے زندگی بھر کی جمع پونجی سے پلاٹ خریدے. ہماری زمینوں پر غیر قانونی گوٹ قائم کر دیا گیا. ملک میں کرونا وائرس سے مزید 55 افراد جاں بحق. 24 گھنٹوں میں 1974 نئے کیسز کی تصدیق. ایکٹیو کیسز کی تعداد 39,488 تک پہنچ گئی. ملک میں کرونا سے اموات 9,929 اور کیسز 4,73,309 ہو گئے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے
نئے کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو شیلڈ اور روایتی تحائف پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، 18 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ صوبے کی پہلی فوڈ سیکیورٹی پالیسی کی منظوری متوقع۔ واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کمپنی مردان، ایبٹ آباد، ڈی آئی خان اور بنو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی کی بھی منظوری ہوگی۔ نظر ثانی شدہ انڈسٹریل پالیسی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کوارڈینیشن اتھارٹی کا اجلاس، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ ترجیحی تجارت کا معاہدہ چاہتے ہیں۔ کل پاکستان اور ازبکستان اور افغانستان کے ساتھ ٹرانسپورٹ معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ افغان وزیر تجارت اور صنعت کی پاکستان سرمایہ کاروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، کہتے ہیں دونوں ممالک کو تجارت کو سیاست سے الگ رکھنا ہوگا۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے کچھ معاملات حل طلب ہیں جن پر دونوں اطراف کو لچک دکھانا ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے باہمی تجارتی معاملات حل کرنے پر شکر گزار ہیں۔ بارش، برفباری، ٹھنڈی ہوائیں، ملک میں جاڑے کی غزہ بدائیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وقفے سے بارش، کراچی میں بھی کوئٹہ کی برفیلی ہوائیں۔ آج ٹھنڈ مزید بڑھنے کی پیش گوئی۔ آج سے سب سے کم درجہ حرارت اقلات میں -9 سینٹی گریڈ ریکارڈ، کالام اور کوئٹہ میں -8، گوپس میں -7، سکردو استور میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سینیٹر شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کوئی ذکر بھی نہیں تھا، بلکہ اس ادارے پہ جو تنقید کے نشتر برسائے گئے وہ ہم نے اور آپ نے سب نے سنا۔ اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف ملک میں افراتفری پیدا کرنا ہے اور ایک ہی فارمولے پہ یہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور وہ ہے میں، میرا خاندان اور میری دولت۔ اس کے بچاؤ کے لیے یہ سارا کیمپین چلایا جا رہا ہے، جس میں کہ کبھی الیکشنز کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں دیے جاتے، اور ایک ایسا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اور ایسی تجاویز دے رہے ہیں جس سے کہ ایک الیکٹڈ حکومت، ایک جمہوری طریقے سے الیکٹڈ حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے گرایا جائے، پھر ان کو لایا جائے اور اس کے بعد پھر ادارے نیوٹرل ہو جائیں۔ یہ لب لباب ہے ان کی ساری چیخ و پکار کا، اور دوسری طرف جمہوری حکومت سے پہ ایسا پریشر ڈالنا جس سے کہ ان کو اپنے کیس میں آسانیاں ملیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جس طرح کے تقاریر وہاں پہ کی گئیں اس پہ میرے کولیگز روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو کل کا جو جلسہ تھا، جو کہ بے نظیر شہید کی برسی تھی، اور برسی کا جو ہمارے کلچر میں رواج ہے کہ اس میں دعا ہوتی ہے اور کوئی ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اس کو ایک سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا جاتا، تو ہمارے حساب سے تو کل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وہ مر چکی ہیں، کیونکہ ان کے اور ان کے والد صاحب کے مزار پہ جس طرح کا ان کے دشمنوں کو لا کے بٹھایا گیا، وہ لوگ جنہوں نے کہ ساری عمر بے نظیر بھٹو کو تکالیف دیں، ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک پہنچانے میں سہولت کار بنے، آج وہ باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ مزید بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا فیصل کو کہ وہ بات کرے۔ شکریہ شبلی صاحب، شکریہ آپ لوگوں کا۔ دیکھیں جی، کل آپ نے ایک گڑھی خدا بخش میں ایک مریم نواز کی
गर्दन से जो बीमारी और उनके दिमाग तक जा चुकी है, एक फ्रस्ट्रेशन, एक बेचारगी और एक परेशानी और एक रोना धोना जो उसने मचाया हुआ है इक़्तिदार की भूख के अंदर, कुछ सवालात और कुछ चीज़ें उन्होंने पेश की कौम की खिदमत में एज यूजुअल झूठ और फरेब के साथ, उनका जवाब देना ज़रूरी था। मरियम से पूछा गया कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, किस के तहत तुम्हें लीडर मान ले, तुमने क्या जद्दोजहद की है, क्या तुमने कभी टोस्ट के ऊपर मक्खन लगाया, क्या तुमने कोई जद्दोजहद की, कोई जमहूरियत के लिए काम किया, ये कौन सी मेरिट है जिसके अंदर 70 साल के लोग, 65 साल की उम्र के लोग हाथ बांध के पीछे गुलामों की तरह खड़े हुए। मतलब इंसान की अपनी भी कोई शनाख्त होती है, छोटी बड़ी शनाख्त अल्लाह के हाथ में है, लेकिन शनाख्त तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है। लेकिन ये मुलाजमीन का जो टोला है और कनीजों के साथ एक पोटेंशियस औरत लीडर बनने की कोशिश कर रही है, ऑपोजिट लीडर उनका चचा है, इस्तीफे वो मांग रही है। भाई इस्तीफे तुम मांगो, चचा मांगे, इस्तीफे तो दो ना, अगर बुलाएंगे तो आओगे, ये क्या ड्रामा है। तो एक तो ये कि मेरिट किधर खड़ी है, लोग उसको किस तरह लीडर मानना चाहते हैं, लीडर बनाना चाहते हैं, और जो लोग पीछे खड़े में हाथ बांध के उनका क्या कंसर्न है, क्या कसूर है, या वो पैदा ही गुलाम हुए थे और मुलाजिम है और मुलाजिम ही रहेंगे और आगे भी दुनिया से भी मुलाजमत करते हुए निकल जाएंगे। फिर का इलेक्शन चोरी हो गए, 2.5 साल बाद इलेक्शन चोरी की बात आई, तो भाई सबूत दो इलेक्शन चोरी होने के, इलेक्शन रिग हुए तो उसकी सबूत दो। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए, ट्रिब्यूनल्स में क्यों नहीं गए, कोर्टों में क्यों नहीं गए। 13 और 18 का कंपैरिजन करें तो आपके सामने है पिटिशंस, जो पिटिशन 40 लगी आज 18 के इलेक्शन में, उसमें 20 तो पीटीआई की है और उससे पहले 140 लगी, तो कंपैरिजन तो आपके सामने है। तो ये अचानक से 2.5 साल में ऐसा क्या हुआ है, क्या वजूहत है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तीसरी चीज ये कि आप पैनामा के अंदर मरियम नवाज, मरियम सफदर, पता नहीं क्या क्या नाम है, बेनिफिशरी ओनर थी, उनका जवाब आज तक आपने नहीं दिया, और आप भरी फिर रही हैं एक साहूकार शरीफ ज़ादे फरिश्ते जो सियासत करने आ गए हैं। एक तो उसका जवाब, और मैं फिर याद दिलाऊंगा कि इस्तीफे कब दे रहे हैं, महीनों गुजर गए, साल ही बता दे कौन से साल में इस्तीफा आएंगे। फिर कहा फरमाया कि जी सैचन के अंदर फौजी अपनी जानें कुर्बान करते हुए सोच रहे होंगे उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, वो घर में रोटी कैसे खिलाएंगे। तो बेशर्मी की हद। याद दिलाता चलो कौम को कि ये वही सैचन पे फौजी खड़े हैं जो हमारे मुहाफिज हैं और इंडिया के 8 मारते हैं और 4 अपने शहीद कराते हैं और गोलियां सीने पे खा रहे होते हैं, और उसी वक्त उसी दुश्मन मुल्क का मोदी आता है आपकी गाड़ी में बैठ